اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، 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 مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا، مسجد بابری مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، 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 اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی ہو جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا۔ انشاءاللہ نوجوانوں بچوں ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے گا۔ مسلمانوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی، وہ نماز کی ہوگی۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، کسی محلے سے اذان ہوئی، ٹائم ہو گیا تھا نماز کا، تو سوچے کہ نماز پڑھ لیں، مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، یہ کی آدمی ہے، تو پوچھا کہ جماعت ہے گئی ہے نا کی؟ بولا نہیں جماعت نہیں ہو جا، بولا جماعت نہیں ہو کیا؟ بولا میں اکیلے اذان تو ہی اکیلے نماز پڑھ، بولا محلہ والا، بولا نہیں ہو سو، کوئی نہیں وہ سو ہو نماز پڑھواتے نے، کاہے نہیں آتا ہے؟ بولا نہیں وہ لوگ ہم کو بولا ہے کہ آپ اکیلے اذان دی اکیلے نماز پڑھیے، ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ ایسا کرو ایک بار اذان اور دو، بولا ہے دیوار اذان دوں؟ بولا دینی میاں۔ مؤذن صاحب دوبارہ اذان دیا، اور دوبارہ جب اذان دیا تو اذان جیسے ہی ختم ہوئی، ارے باپ، 10 آدمی ادھر سے، 20 آدمی ادھر سے، 30 آدمی ادھر، سب مسجد آگے بھر گیا، تو دماغ خراب ہے گئی، دوبارہ اذان ہو جائے، 2 بار کہیں اذان ہوتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ پہلی بار اذان ہوئی تھی تی سنیا لو، ہاں میں گھوڑا چنوں تو نماز کے لیے کہنا ہے، نماز کے لیے کہنا ہے، اور دوبارہ اذان ہوئی، مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے، مؤذن سے لڑنے کے لیے آئے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ کہتے کہ گورنمنٹ صاحب بہت حالت خراب ہے، دعا کربین حضرت مسلمانের حالت ٹھیک نہیں۔ اچھا امام صاحب کو بولا جمعے کے دن ایک آدمی، حضرت دعا کربین، ایک تو دعا کربین مسلمانের بستیর حالت ٹھیک نہیں ہے، بولا اچھا ٹھیک ہے نماز کے بعد دعا کریں گے۔ سلام پھیرے امام صاحب، اس وقت 2000 کا نوٹ چلتا تھا، تو امام صاحب نے سلام کے بعد 2000 کا نوٹ جیب سے نکالا، بولا ایٹا موگنی گیٹوت ملیا کہار چھے جہار چھے ہاتھ اٹھے دے، 10 آدمی ہاتھ اٹھایا، مور چھے مور چھے مور چھے۔ امام صاحب ٹاکا موقع پہ رکھ لیا، بولا پہلے اپنے آپ کو سدھارو، دنیا سدھر جائے گی، خود گڑبڑ ہے، یہ خود گڑبڑ ہے۔ ایک لڑکا کو 1 کلومیٹر دور پہ بارات لے کر جانا تھا، بتاؤ مسلمانوں، ہو ہر ظلم کرنے والا ظالم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے کٹگرے میں کھڑا ہونا پڑے، یہ ظلم نہیں ہے،
لڑکی والوں کی بارات آپ لے کر جا رہے ہو. اب بارات کیا بارات, ایک لڑکا کو بارات جانا تھا, لڑکا کا گھر یہاں ہے, لڑکی کا گھر 1 کلومیٹر دور پر ہے, اتنے دور میں بارات جانا تھا. 60 کو اسکارپیو کیا بارات کے لیے. اچھا گاڑی کب جانا ہے بھایا؟ بولے 12 بجے نکلوں میشان سے, یہ تو بگلو چھے تو کھانا کھانا چاہیے میشان. ٹھیک ہے, گاڑی والا سب کو فون کیا, وہ اس نہیں ٹائم ہے یہ کب جام. گاڑی والا سب آیا, بس پہنچ گئے. گاڑی آئی, ایک گاڑی کے آگے میں دوسری گاڑی, دوسری گاڑی کے آگے میں تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, پانچویں گاڑی, چھٹی گاڑی, لائن سے کھڑی ہوگی نا. او ہو, لڑکا کے دروازے سے گاڑی کھڑی ہوئی اور لڑکی کے دروازہ پار کر گئی. بارات نہیں کوئی جب ہوتی, بارات نہیں ہے کوئی جاؤ, جا پورے کشن میں گھوم جا. 60 اسکارپیو. بعد میں پتا یہ چلا یہ 60 اسکارپیو جو یہ کیا ہے, یہ پیسہ اس کا نہیں ہے, بیٹی والا سے 3 لاکھ روپے لیا, یہ اسی کی گرمی ہے. اس پیسے کا جواب نہیں دو گے اللہ کے یہاں, صرف نماز پڑھ لینے سے ہو جائے گا. اس کا پوچھ نہیں ہوگی, اللہ اس کو پوچھے گا نہیں, یہ سوال نہیں کرے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا, مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا, نماز کے بارے میں 1 سوال, نماز کیوں نہیں پڑھے, روزے کے بارے میں 1 سوال, روزہ کیوں نہیں رکھے, زکات کے بارے میں 1 سوال, زکات کیوں نہیں دیے, حج کے بارے میں 1 سوال, حج کیوں نہیں کیے. لیکن سنو مسلمانوں, پیسہ کے بارے میں, ٹکا کے بارے میں, مال کے بارے میں 2 سوال. پہلا سوال میرا اللہ کرے گا, کہاں سے کمایا, حساب دو. حساب دے دیا آپ نے, اب میرا اللہ کہے گا میرا بندہ اب اس کا بھی حساب دے کہ اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیا. یہ جو جہیز میں آپ پیسہ لے رہے ہو, آپ نے کبھی مفتی صاحب سے پوچھا, اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت میتنی مرمنا 3 লাখ টাকা মাঙ্গো হো লো છે কি করুম এটা পয়সা যায় છે কি নি છે কি છે নি છે પૂછવા হবে না ও সব স্বাদে. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن پڑھو, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والو خود بھی بچو, خود بھی بچو, تم بھی بچو, بیٹی کو بھی بچاؤ, بیٹا کو بھی بچاؤ, اہل و عیال کو بچاؤ. یا اللہ کس سے بچائے, وقودھا الناس والحجارہ, اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. ہم نے کیا سمجھا, کسی کے دل کو دکھا کر کے آپ پیسہ لیے ہو, ذرا بیٹی والے سے پوچھو نا, کبھی پوچھے آپ نے سمجھی موک جو 3 লাখ টাকা آپ نے دی ہیں کویان سے آن لائن پیسہ لا, تو سمجھی تو بولے گا سمجھی کی کروں, آپ تو 3 سے نیچے نہیں ہو رہے تھے, مور پاس تھوڑا زمین چھلکی وہ زمین تا بیچنوں نی پیسہ پورے قرضہ اٹھانوں سودیر پیسہ اٹھانوں تب 3 লাখ টাকা دوں. سود میں اس کو کس نے مبتلا کیا, آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سود کا عذاب وہ اکیلے سہے گا؟ نہیں, اس میں آپ بھی شامل ہونا پڑے گا. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں, میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو, میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. مسلمان مرنا تو گوارا کرے گا لیکن حرام کے قریب کبھی نہیں جائے گا. یہ ہے ایمان. اللہ نے مسلمانوں کے لیے حرام پیدا نہیں کیا, حرام مال جائز نہیں کیا, اللہ نے منع کر دیا تمہارے لیے حرام ہے. سود کے قریب نہ جاؤ, رشوت کے قریب نہ جاؤ, شراب کے قریب نہ جاؤ, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. آج شکایت کرتے حضرت گھر میں برکت نہیں ہے, روٹی روزی میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے, کنے ہے بے برکت.
ایک اور ادھر یہاں پر یہ سیمانچل میں ایک لون چلا ہے جس لون کا نام ہے پون دھان. اچھان چھے کہ نہیں چھے؟ اچھانو چھے بتاؤ. اچھا ایک لون ہے گروپ لون. یہ گروپ لون میں خالی عورتیں ہیں. اچھا ان عورتوں میں کوئی عورت مینیجر بنتی ہے وہ ایسا سمجھتی ہے کہ می کی سنگے مینیجر نہیں می بمبئی مینیجر چھے. میرے بچوں نوجوانوں اور قربان جاؤ یہ یہودی سازش ہے. یہ بندھن لون یہودی سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان کو چھینو. وہ ایمان جب اس کا چھن جائے گا پھر اس کا دنیا میں رہنا بیکار ہے. یہودی سازش ہے مسلمانوں کے ایمان کے چھیننے کی. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو ذہن میں دماغ میں بیٹھا لو قسم خدا کی میں لکھ کے دیتا ہوں. میں نے تجربہ کیا نا. میرا ایک ڈرائیور تھا کچھ مہینے میری گاڑی چلانا چھوڑ دیا. اچھا چھوڑ دیا کیا کیا اللہ کا بندہ بہت اچھی دکان چل رہی تھی گاڑی چلاتا تھا دکان چل رہی تھی موٹر سائیکل لے لیا تھا اور بہت اچھے سے گزر بسر ہو رہا تھا الحمدللہ. تو وہ لون لے لیا اور لون لیا کہ 2 ٹھو لیا 3 ٹھو لے لیا 4 ٹھو لے لیا. اب یہ پہلا والا لون تقاضا کرنے لگا تو اس کو مٹانے کے لیے 5واں لون لے لیا. 5 لون لیا اور اتنا تقاضا اب اس میں تو برکت ہے نہیں. دکان بند ہو گئی گاڑی ختم ہو گئی یہ پٹھا دلی بھاگ گیا. اس پیسے میں برکت نہیں ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں لون کا پیسہ گھر میں لاؤ گے جو برکتیں گھر میں ہو رہی وہ برکت بھی وہ لے کے چلا جائے گا. وہ برکت چلی جائے گی. دکان کرو گے برکت اٹھا لی جائے گی. مسلمانوں اس لیے کہ اس پیسے میں رشوت سود کا پیسے میں برکت ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں سود کھانے والے سے اللہ نے کہا کہ جو سود کھائے گا سمجھو وہ ہم سے جنگ کر رہا ہے. کون مائی کا لال دنیا کے اندر میں ایسا ہے جو اللہ کے رسول سے جنگ کرے؟ کوئی کر پائے گا بھائی؟ اور اللہ سے جنگ کر پاؤ گے؟ اللہ سے جنگ نہیں کر پاؤ گے. مسلمانوں کسی کے اندر میں طاقت ہی نہیں ہے. یہاں سوچنا مت اللہ نست نابود کر دے گا. مسلمانوں توبہ کرو میرے بچوں توبہ کرو. یہ گروپ لون کو بند کرو بندھن لون کو بند کرو. توبہ کرو جو جس کے اوپر میں بھی ہے جو لیے ہو اسے واپس کرو. زمین بیچنی پڑے زمین بیچ کر اس سے بری ہو جاؤ اس سے آزاد ہو جاؤ. تم نے کیا سمجھا ہے ہمیشہ یہی رہنا ہے موت نہیں آنی ہے قبر میں نہیں سونا ہے حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ اس لیے مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا یہ دنیا اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے ہم لوگ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ارے بولو ایک کہاں کے لیے بنے ہیں؟ سسرال کے لیے. ارے آخرت جنت کے لیے بنے ہیں. کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ جنت کے لیے بنے ہیں. جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام کرنا ہوگا وہاں کا عمل کرنا ہوگا. وہاں کے لیے بنے ہیں وہاں کا عمل کرنا ہوگا. یہ سود سے بیاج سے رشوت سے توبہ کرو تاکہ آنے والی نسلیں ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر سکے. سود جائے گا گھر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. برکتیں ہمارے گھروں کے اندر میں راج کریں گی. سود کا پیسہ آپ اناج خریدیے بیج خریدیے بیج خرید کر کے کھیت میں لگائیے دھان برکت نہیں ہوگی. لون کا پیسہ اٹھا کر دکان کھولو. تم دکان کھولو یہاں مت کشنگئی میں جا کے کھولو نا. ہم گارنٹی دیتے لکھ دیتے ہیں ترقی کر کے دکھا دو ختم ہو جائے. اس لیے مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں توبہ کرو. بولو اللہ میری توبہ. ارے بولو بھائی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اچھا اور دوسری چیز جو میں نے کہا بارات مذہب اسلام میں بارات کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا. کتنا نکاح کیا؟ بارات لے کے گئے آپ کہیں؟ ارے بارات کہیں کوئی ثبوت ہے؟ صحابہ کرام نے نکاح کیا کوئی ثبوت ہے؟ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں بارات
کو ختم کرو. دو چیزیں ہیں, نکاح ہے, ولیمہ ہے. نکاح ہے, ولیمہ ہے. نکاح مسجد میں ہو, مجلس میں ہو, جہاں ہو وہاں نکاح کرو تو 4-5 آدمی اب وہاں رہے, نکاح کر لو, بیوی کو گھر لے کر کے آؤ اور پھر ولیمہ کرو. الحمدللہ ولیمہ کرو, یہ نبی کی سنت ہے. خود کھاؤ, دوستوں کو کھلاؤ, رشتہ داروں کھلاؤ, دوستوں کو کھلاؤ, گھر والوں کو کھلاؤ, یہ نبی کی سنت ہے. اور زیادہ اگر کھلانا چاہتے ہو تو پورے کی سنگئی والے کو دعوت دے دو. بلمی بیاہ کر جائے مور ولیمہ چھے کھا, کسی نے منع تھوڑے کیا ہے. لیکن لڑکی والوں کے اوپر میں ظلم کرنا, لڑکی والوں کی نہیں, اور بیٹی والا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا, سمجھی بارات کچھ کم کروں نا, میرا پہنچ بہت دور تک. ارے تمہارا پہنچ کہاں تک ہے, جہنم تک ہے کیا؟ بولا نہیں مور تعلق چھے نا, یہ جھان سے نہیں ہے, دلی مور رشتہ دار چھے. بھائی رشتہ دار ہے, بہت اچھی بات ہے بھائی, لڑکی والوں کو پر میں ظلم مت کرو. آپ کا رشتہ دار ہے, گھر بلائیے, 5 دن نہیں 10 دن بٹھا کے کھلائیے, لیکن لڑکی والے کو میں آرا کیوں چلا رہے ہو اور تلوار کیوں چلا رہے ہو؟ کس نے تمہیں حق دیا بیٹی والے کے یہاں بھوج کھانے کا؟ اچھا بعض لوگ بھوج کھانے, بارات کی دعوت اگر دے دیجیے گا اس کو کہ بھیا کل بارات جانا چاہیے, اچھا کئے بجے نکل گو, 12 بجے, ٹھیک میں تیار ہوں, دکان کال موڑ بند ہے. اچھا آج بارات نکلنا, صبح ناشتہ نہیں کرے گا؟ بیوی بولے گی ناشتہ کھاو نہیں, بولے نہیں پیٹ سکھانا چھے, اچھان بھرنا چھے. اچھان کھیلوں تو اچھان کی کھاؤں. مسلمانوں, میرے بچوں, نوجوانوں, اور قربان جاؤ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. گڑیا خرید کر کبھی گوٹا خرید کر, گڑیا خرید کر کبھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکا کو دیکھا ہاتھ میں چمچماتی گھڑی ہے. میرے بچوں, اچھا نوجوان, یہ دولہا جو بنتا ہے ہاتھ میں مہندی لگاتا ہے, کیا تم مصطفیٰ کی سنت کو رون نہیں رہے ہو؟ مردوں کو ہاتھ مہندی لگانا چاہیے, یہ جائز ہے. ارے مرد کو مہندی لگانا ہاتھ میں جائز ہے. ایک لڑکا کو دیکھ رہے ہاتھ میں مہندی ہے, کوٹ پینٹ سوٹ بوٹ بہترین موزہ, چمچماتی کھڑی ہے, بولا کوئی چھال نہیں. ارے تو تیار جی ہیرو بنی چیزیں. بولے وہ کل کال مور بیہا بھائی ہے, بولے بیہا بھائی ہوگا. اچھا گھڑی کے دیو؟ بولے سسور, کوٹر ہے سسور, پینٹ سسور, جوتا سسور دیے. بولا اور کچھ دیو؟ بولا حسین. گھر لے گیا, دیکھا روم سجا ہوا ہے, ہم نے کہا پلنگ کٹ کے دیے رے, بولا وہ سسور دیے. صوفہ سسور, گودرے سسور, صوفہ سیٹ سسور, کرسی سسور, یہ برتن لا رے, بولے مور سسور. بولا نے جتیلا سامان سے سب لا مور سسور دیے. تو ہم نے کہا کہ بیٹا وہ اکیلی لڑکی, ایک لڑکی اتنا سامان لے کر آئی ہے, تو اور کی چھو؟ بولا مور کچھ نہیں, خالی مور جان چھے. گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر, گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر دیتا تھا روز روز, کھلونا خرید کر دیتا تھا روز روز, کھلونا خرید کر. جاری ہے یارو تجارت کا سلسلہ, بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر, بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر. نوجوانوں ذرا ایمانداری سے بچانا. 3 لاکھ روپے بیٹی والے سے لیے, جو لڑکی تمہاری ہونے والی بیوی ہے اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ پتا چلے گا نا. وہ لڑکی اس کو پتا چلے گا کہ جیتا لڑکا سے مور ساتھ بیاہ ہے, 3 لاکھ ٹکا مور باپ سے مانگو. مور باپ پیسہ نہیں چھلکی, مور باپ زمین بیچیے, سودر پیسہ اٹھے بھاگ دیئے. لال چیز ہے لیکن مجبور ہے, وہ شادی ہو جائے گی, وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. بتاؤ دل سے عزت کرے گی؟ بولو بھائی عزت کرے گی؟
اس کے باپ کو مصیبت میں تم نے ڈالا ہے، قرضے میں اس کے باپ کو تم نے اتارا ہے، سود لینے پر پیسہ تم نے اس کے باپ کو اتارا ہے. قربان جاؤ، وہ بیٹی بیوی بنی ہے تمہاری، لیکن وہ دل سے عزت نہیں کرے گی. خدمت کربے، پاں دبابے، ارے بدن دبابے، ماتھا دبابے، نٹی دبے دے تو جھمیلا ختم ہے. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. ایک وعدہ کرو میرے بچوں نوجوانوں، سنو، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. اس لیے سنو، کسی کی دولت دیکھ کر شادی نہ کرو، کسی کے مال کو دیکھ کر شادی نہ کرو اور قربان جاؤ، کسی کے خاندان کو دیکھ کر اور قربان جاؤ، اپنا ایمان کا سودا نہ کرو. یہ دیکھو کہ اس گھر کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، لڑکی صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اس کا باپ نمازی ہے کہ نہیں ہے. گھر کے اندر میں دینداری ہے، انشاءاللہ وہاں رشتہ کرو، اللہ اس رشتے کو انشاءاللہ مضبوط بنائے. وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. جو لے لیے واپس نہیں ہوگا، لینی ہے لینی آج نہیں، واپس کر دینا، واپس کر دینا. بس میرے بچوں نوجوانوں، کامیاب کون ہے؟ اچھا مسجد کا جلسہ ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں معذرت خواہ ہوں. یہ تو کہنے حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہ ہوں، 3 مہینہ پہلے یہ نوجوان مجھے دعوت دیا تھا. الحمدللہ اللہ، وہ تاریخ خالی تھی، میں نے لے لیا وہ تاریخ، وہ اڑیسہ کی جلسے کی تاریخ، اس کو کینسل کر کے میں نے ان کو جلسہ دیا الحمدللہ. لیکن ہمیشہ یہ یاد دلاتا رہا کہ حضرت تاریخ یاد ہے نا، یاد ہے نا، یاد ہے نا. ہم نے یاد ہے کیا؟ موبائل میں لکھا ہوا، گھبراؤ مت، ہم آئیں گے. الحمدللہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا. میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بچے نوجوان بزرگ یہاں پر ہم سب حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرما لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد کا جلسہ ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولے مکہ. مکار نام آگو کی چھل پکا کی نام چھے پکا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ. حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور مسلمانوں سنو، وہاں سے ایک پتھر بھی لایا. وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے. ارے پتھر موجود ہے، دیکھیے گا. کتنے لوگ دیکھیے؟ ہاتھ اٹھائیے. 4 لاکھ ٹکا خرچہ کر بیاہ بے وہ پتھر ایشان چھے مکہ چھے نا. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. قربان جاؤ. اور طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اور بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں، آج تو ہم مسجد میں جھاڑو لگانا عیب سمجھتے ہیں. مسجد گاؤں کا مکھیا ہے، علاقے کا ایم ایل اے ہے. آپ نے کبھی کسی ایم ایل اے کو مسجد میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا؟ می ایم ایل اے چھڑیاں می جھاڑو لگا مسجد ہو نہیں لگا. وہ آدمی نہیں ہو، تم آسمان سے بھی اترے ہو. سنو اللہ کے رسول، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجد سے ایک دن کا مسجد سے ایک دن کا مسجد میں ایک دن کا دیکھا، اٹھا کر باہر پھینک دیا. سنو میری نہیں، سنو اللہ کے رسول کی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مسجد سے ایک دن کا اٹھا کر مسجد کے باہر پھینک دیا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل بنائے. جھاڑو لگانا عیب نہیں ہے. اور قربان جاؤ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا رہے، جس کا مسجد میں آنا جانا زیادہ دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایماندار ہے، ایمان کی گواہی دو۔ ایک مالک کا نوکر دونوں بازار جا رہا تھا، اور نوکر جو تھا پکا نمازی تھا، اور مالک نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نوکر بولا کہ تھوڑی دیر آپ رکیے، ہم نماز پڑھ لیں۔ جماعت میں داخل ہو گئی، یہ بے چین ہے باہر مسجد کی، بالکل ہے وہ نہیں، آج کوئی بہانے دیجیے گا نا کہ تو نوکر بولا کہ جو آپ کو باہر میں بہان کے رکھا ہے، اندر نہیں آنے دے رہا ہے، وہی ہم کو اندر میں بہان کے رکھا ہے، باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس حدیث کے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ یہاں پر کم سے کم 10 آدمی تیار ہو جائے۔ دیکھیں میرا سوال کم سے ہوگا، مسلمانوں زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، یہ بلڈنگ عمارت ساری کی ساری یہی رہ جائے گی۔ سنو، خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ سنو مسلمانوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میرا اللہ کہتا ہے کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ مسلمانوں کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد، میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بیوی کرے یا نہ کرے، بھائی کرے یا نہ کرے، آج موقع ہے، رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے جنت میں گھر بنا لو۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ ماشاءاللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے نا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج ہے پورب سے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے، الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، میں تھوڑا مانوں گا، آپ بڑھا چڑھا کر کے دینا، آپ بڑھا کر حصہ لینا، بڑھا کر حصہ لینا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ 1 روپے صدقہ کرو گے، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ مجمع کے اندر میں پہلا نوجوان جو اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے تعمیری کاموں میں مسجد میں حصہ لو انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، اے اللہ ان کے مرحومہ والدہ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ جلدی کرے، 5 آدمی کھڑے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم 5000 مانگ رہے ہیں، آپ 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن 5 آدمی کم از کم، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وکیل ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا۔ دیکھو نوجوانوں، کیش ہے کیش دے دو، کیش نہیں ہے कोनो प्रॉब्लम नहीं છે, સોશિયલ મીડિયા જમાના છે, ફોન પે છે, ફોન પે કરો દો, ફોન પે नहीं છે कोनो प्रॉब्लम नहीं છે, गूगल पे છે, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल इमाम साहब के हवाले कर देना, कल हजरत के हवाले कर देना। है कोई प्रथम नौजवान, इंशाअल्लाह 5000 रुपए। भाई 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ भाई, आप सोचना क्या है इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, फोन पे करो बेटा, फोन पे करो, स्कैनर दीजिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। पहला नौजवान तैयार हो, जल्दी करे भाई, मेरे भाई वक्त की किल्लत है इंशाल्लाह। अभी दुआ करनी आपको, बड़े बड़े जय्यद आलिम दिन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है और इस जलसे को कामयाब बनाना है माशाल्लाह, दुआ करके और उठना है भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई 5000 रुपए ताउन करना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, मस्जिद बनाना चाहता हो, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के सालो सवाब की नियत से इंशाल्लाह 5000 টাকা দিয়ে দেন इंशाल्लाह। তাড়াতাড়ি করুন इंशाल्लाह, আমি আপনার জন্য इंशाल्लाह दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब कोई है कोई है? जल्दी करें मेरे भाई। दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, आने दो, वाह भाई वाह, आजा बेटा आजा, माशाल्लाह
الحمدللہ. ایک دوسرا نوجوان، یہ تیسرا نوجوان بھی آ گیا. ماشاءاللہ. آ جاؤ. ادھر چلا گیا ہو. اچھا آئے گا انشاءاللہ. یہ دوسرا نوجوان ہو گیا. الحمدللہ. بھائی دوجن ہوئے گلو ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ ایک میرا بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے. جلدی کریں انشاءاللہ بھائی. بھائی جلدی کریں. یہ پیسہ آپ جو دے رہے ہیں یہ کسی کے جیب میں نہیں جا رہا ہے، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے آپ جو بھی دے رہے ہیں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے. ہے کوئی نوجوان؟ آج اس سودا کو سستا کریں. ہم سمجھ رہے ہیں 5,000 تھوڑا بھاری ہو جا رہا ہے. 1,500 1,500 2,000 2,500 3,000 دینے والا انشاءاللہ. کتنا نوجوان ہے میرا. ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم 50 نوجوان میرا تیار ہو جائے کہ حضرت 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 روپے میرے موبائل میں ہے، میرے پاس میں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر اس مسجد میں تعاون کرنے کو تیار ہے. یہ ہمارے علاقے کی مسجد ہے، یہ ہماری بستی کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. قربان جاؤ. اٹھو نوجوانوں. انشاءاللہ پاکٹ میں 500 روپیہ ہے، اللہ کے گھر کے لیے دے دو انشاءاللہ. اور سنو میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہ 500 روپیہ تم گھر واپس لے کر چلے جاؤ گے تو تم کیا سمجھو گے؟ تم امیر ہو جاؤ گے. نہیں نہیں. اگر آپ دے دو گے تو کیا غریب ہو جاؤ گے؟ نہیں، اللہ غریب ہونے دے دے گا انشاءاللہ. سنو یہ 500 روپے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کا گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. ماشاءاللہ 1,000 500 1,500 2,000 2,500 3,000 5,000 10,000 دینے والا نوجوان ماشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے اپنے قدم کو آگے بڑھائے. ماشاءاللہ بھائی بھائی آنے والے کو راستہ دیے. ماشاءاللہ اسکینر موجود ہے بھائی، اسکینر موجود ہے. یہ دیکھیے نوجوان ادھر سے. حیدر علی صاحب 2,000 روپے. حیدر علی صاحب 2,000 روپے. ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ دیکھیے سارے لوگ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا کچھ بچے چادر رومال لے کر گھوم جائیں، کچھ بچے چادر رومال لے کر گھوم جائیں. حضرت نجیب صاحب فروٹ والے کلیاگنج بازار کے 1,000 کی تعاون کیا. اللہ قبول فرمائے. دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ حضرت بہت سستا سودا لگاتے ہیں. یا اللہ یا اللہ. یہ دیکھیے مجمع. یا اللہ. اے بابو چادر رومال پکڑ لے بیٹا، تھوڑا چادر رومال پکڑ لیے. جس کو 100 200 300 دینا ہوگا چادر رومال میں ڈال دیجیے گا اور مجمع میں بیٹھے رہیے گا. میرے بعد بڑے بڑے جید عالم دین اللہ والے تشریف فرما جن کی تقریر دعا کر کے کی جانب سے 5,000 روپے. ماشاءاللہ نعرے تکبیر. ہاں ماشاءاللہ. محمد وارث صاحب مرحوم کی جانب سے 5,000 روپے ان کے ایک وارث نے دیے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ اللہ مرحومین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. ہے واہ بھائی واہ. اے بیٹا فون پہ کرو. ماشاءاللہ اللہ کربر کربر جنت. ابو کلام صاحب لوٹاواری 5,000 روپے کیش دیا. ماشاءاللہ 5,000 روپے کیش. اللہ دینے کو قبول فرما. اللہ ابو کلام صاحب کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ بھائی دیتے جا. ماشاءاللہ 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000 الحمدللہ. کیش ہے کیش دے دیں، کیش نہیں ہے فون پے ہے گوگل پے ہے. آپ اپنے والدین مرحومین کے سال و ثواب کے لیے